عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور اس وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے میری کو ہوسٹ ہے جو کہ آج سے عید تک روزانہ ہمارے سیگمنٹ میں ساتھ ہوا کریں گی، انم سوریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں کرامت بھائی کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ کیا کہنا چاہیں گی ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ کہ میں آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے آپ کے روزے چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھے چلے، اب آگے مزید اچھے ہونے والے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی کی جانب۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نہ صرف یہ بلکہ ان کا پورا خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ شعبہ نعت میں ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں، اکثر مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول شفیق احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شفیق صاحب؟ الحمدللہ کرامت صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ کے پروگرام میں آ کر، اور آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں میں تو بہت محبت اچھا لگتا ہے۔ محبت ہے آپ کی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ جی انم جی اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں سید وحید، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ملیئر ہیومن رائٹ ڈیفینس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر، آپ لوگ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمیں جوائن کیا، آپ لوگ بہت کا خوشی ہوئی۔ تعاون آپ لوگ کا بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی عزت سے عزت کہ آپ لوگ یاد کیا، ہمیں اپنے پلیٹ فارم کو بلایا آپ نے۔ جی جی بہت شکریہ، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے جوائن کیا ہمارے پروگرام کو۔ جی اسی کے ساتھ ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں سید علی اکبر بخاری، سیکرٹری جنرل پاکستان ہیومن ڈیفینڈرز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ سے خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ جی ہمیں زیادہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے پروگراموں میں آتے ہیں تو ہمارا جو ایک موٹیو ہوتا ہے وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ بس بہت بہت شکریہ، یہ بس آپ کی محبت ہوتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور آپ اپنی باتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جی اسی کے ساتھ ہمارے جو چوتھے گیسٹ ہیں آج کے وہ ہیں محمد طاہر معاویہ، جو کہ مرکزی میڈیا سیل انچارج پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالج کے ایسوسی ایشن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام مزاج ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی آپ کے اس پروگرام میں۔ میں آج اپنی ایسوسیشن کے موقف پیش کرنے کے لیے سلوگن پیش کرنے کے تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو ہے ہمارے دائیں جانب موجود ہیں، وہ آپ انٹرو جی کروائیں بالکل، گا۔ ہمارے دائیں جانب ثنا خوان رسول موجود ہے، عتیق الرحمان اویسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہے؟ آپ سنائے ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ کرم مالک۔ اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آغاز سے قبل آپ اپنی خوبصورت آواز میں کلام ہمیں پیش کریں۔ جی اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے خالد محمود خالد وہ لکھتے ہیں، اور آپ کے میٹرو نیوز کے توسل سے آپ کے ناظرین بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے، کیف و سرور حاصل ہوگا۔ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا، میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا، جب سوانے جب سوانے پہ خورشید
عید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہ گار پیسائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آقا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور مقطع لکھتے ہیں کہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ تھے عتیق الرحمان اویسی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے. اور میں اب گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ثناءخوان رسول سینئر ثناءخوان رسول شفیق احمد صاحب سے. شفیق صاحب رمضان ہے تو روزوں کی کچھ بات کر لی جائے تو رمضان کا مہینہ کس طرح سے آپ گزارتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں صبح کہیں چینل پہ تو دوپہر میں کسی چینل پہ رات میں کسی چینل پہ. بس رحمت بھائی سال کی عمر سے نعت خوانی شروع کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تک سوائے نعت پڑھنے کو کچھ کام ہی نہیں کیا. ویسے تو میں گورنمنٹ ملازم ہوں, جی جی ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ ہوں, لیکن نعت خوانی کی وجہ سے ہی مجھے وہ نوکری ملی اور جس کی وجہ سے میری مصروفیت یہی رہی ساری زندگی. سبحان اللہ. تو رمضان شریف میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے 2 ٹائم افطاری کا پھر سحری کا, اس میں جو ہے نا پھر ٹائم پھر گھر بھی ہے, تمام معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ سارے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گھر والے ناراض نہیں ہوتے کہ سارا دن آپ چینلز پہ رہتے ہیں, گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, کوئی گلا شکوہ کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں باہر رہ کر گھر پہ نظر آتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. تو یہاں اسکرین پہ نظر آتا ہوں تو میں محسوس گھر میں ہی ابھی. اچھا ماشاءاللہ سے جو روزمرہ کے دن میں جو ایک نعت پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے دنوں کا جو ایک نعت کا جوش ہوتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے جو انسان کی جو فیلنگ ہوتی ہے بالکل, پھر اس ماحول میں کہ مدینہ منورہ کی جو بہاریں ہیں جب ہم ٹیلی ویژن سے دیکھ رہے ہیں ہم, تو جب وہ ہم کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں پھر وہ اچھا میں بتاؤں آپ کو, نعت بچپن سے پڑھ رہا ہوں لیکن نعت سمجھ میں آئی 2009 کے بعد. اچھا وہ کیوں؟ کیونکہ میں فرسٹ ٹائم جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا رمضان شریف میں, جب وہاں نعت پڑھی پھر سمجھ میں آیا کہ نعت کیا چیز ہے, اصل مطلب کیا ہے نعت کا. بالکل سیدھی بات یہ. تو وہاں کی جو کیفیت بنی نا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی آواز خراب نہ ہو جائے,
बेसरा ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ। वहाँ जब गए नमाज पढ़ने के बाद फिर सब कुछ भूल गए, बिल्कुल कि बस पढ़नी है और एक जोश और जुनून आ गया। बिल्कुल आज इतवार का दिन है जी, और अगले इतवार को इंशाल्लाह मेरी रवानगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, हम सबको भी दुआओं में याद रखिएगा। बुलावा आ गया बस। बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद वही साहब आपकी जानिब चलेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। ह्यूमन राइट्स के हवाले से अल्लाह ताला ने खिदमत का मौका दिया और के इलाके में लोगों के लिए खिदमत की जाए। वो एक समाजी काम के हवाले से लेकर चल रहे हैं उसको, और जहाँ तक हो सकता है अल्लाह का शुक्र है जो इलाके में लोगों ने ताबन था उसके लिए हम खड़े, किसी को परेशानी है उसके लिए उसके साथ खड़े, किसी ने आवाज़ दी उसके साथ खड़े। ये खुदाई खिदमत ऐसी है कि इसका नेमल बदल नहीं है। और आपके तवज्जो से, चैनल के तवज्जो से मैं लोगों को यही कहूँगा, ये जो कार खैर है इसमें बढ़ चढ़ के जो साहिब ऐसे हैं साहिब वो है वो ताबन करें। तो ये वक्त जो हालात चल रहे हैं इस टाइम बहुत बुरे चल रहे हैं। अमीर भी परेशान, गरीब भी परेशान, सब परेशान है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला बहुत से ऐसे सिस्टम को चल रहा है सिस्टम बस। अल्लाह ताला इसको इसी तरह चलाता रखे इंशाअल्लाह। ये हमारा एक जरिया लोगों के लिए आसानियाँ पैदा अल्लाह ने की है, लेकिन हमारे जरिए लोगों के लिए कुछ सहूलत हो रही, आसानी हो रही, तो चलो उनके शाला मशाला हम गरीब लोग खड़े। बिल्कुल बेशक, रब ताला तो बिल्कुल जरिए बनाता है और बहुत खुश नसीबी की बात होती है कि हम उस रब की तरफ से जरिया बनते हैं, जरिया बनते हैं। ये मेरे रब्बुल इज्जत का कार्य खैर है हमारे ऊपर, हमें इस काबिल समझा कि हमने खड़ा किया हो, वरना हमारी अपनी हैसियत क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हम क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह के हुक्म मुझसे चल रहे हैं ना, तो पत्ता नहीं हिलता, पता नहीं हिल सकता। कोशिश करते हैं किसी की दिलादारी वाला काम ना हो, किसी जाति वाला काम ना हो, जो ताबन उसको उसके लिए हासिल हर तरीके के ताबन से। ठीक है सैयद अली अकबर बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जाहिर सी बात है, बंदा कोई भी नेक काम का आगाज़ करता है तो शुरू में परेशानियाँ तो आती हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह के हालात हुए हैं? देखिए 2018 की बात है, हमारे कुछ दोस्त हैं जो कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, तो तकरीबन अच्छा खासा हमारा बड़ा एक ग्रुप है। तो हम देखा करते थे कि हमारे पास मदद के लिए लोग बहुत आया करते थे, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम लेने के लिए। जी जी, काफ़ी आया करते थे। अच्छा, हमारी जो दोस्तों में ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा वकीलों से है, वकील हज़रात हमारे पास दोस्त ज़्यादा हैं, तो वो करते रहते थे। तो मैं बैठ के एक दिन बड़े गौर से सोचा, और सोचने के बाद मैंने अपनी सिस्टर, मेरी बहन है लाहौर में रहती है, उनके हस्बैंड फ़ौज में है, मैंने उनसे मशवरा किया। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानियत के लिए, एक भाई तो इंसानियत के लिए चला जाए। तो बड़ा ही घर में बड़ा ही उस वक़्त जो है ना बड़ी रोक टोक हुई, क्या यार तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे, तो ये हो जाओगे। तो खैर बहरहाल वो मेरी बहन समझी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे दोस्त मंजूर हुसैन, उन्होंने दिया। फिर खाकसार जावेद हलीम एडवोकेट हैं, बड़े नामी वकील हैं, वो आए। फिर एडवोकेट मकसूम हाकिम साहब आए। तकरीबन 150 वकील मेरे साथ जुड़ा इस वक्त। और उसके बाद आस्ता आस्ता करते 2018 से आज 2022 है, अल्हम्दुलिल्लाह 17 शहर सिंध के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पंजाब में मौजूद है हमारे पास, कोयटा में मौजूद है हमारे पास 4, जैसे अभी आपने वही साहब से सवाल किया था। देखिए हमारे 4 मोटिव हैं। नंबर 1, जहालत के ख़िलाफ़ जंग। जहालत मकसद ये नहीं है कि जहालत मैं अगर घर में गाली देता हूँ या बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ या बीवी को मार रहा हूँ, ये भी जहालत पे ही के इसमें आता है। तो जहालत के ख़िलाफ़ जंग ये हमारा आला ऐलान है। सेकंड, अच्छी तालीम और खेल। तालीम तो मिलती है, लेकिन खेल बच्चों को नहीं मिल रहा। जहाँ पे आप देखें ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों के कब्जे, मैंने बाहैसियत खुद बहुत ग्राउंड्स के ऊपर कब्जे खाली कराए, कचरे के ढेर थे, बिल्कुल आबाद कराए। बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट के अदारे आते हैं, वो उसको बाकायदा अपने हैंड ओवर लेते हैं, NOC के नाम पे 10-10, 20-20 लाख पे बेच देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो अब बेआबाद हो जाता है। अभी कुरंगी 5 नंबर क्रिकेट एकेडमी है, जो कि 10 साल के बाद हमने इसको ओपन किया, उसके ऊपर लाखों रुपए लगाया, लाइटें लगाई, सब कुछ किया। बच्चे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खेल रहे हैं, उनको एक स्टेडियम मिल गया। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया। आज उसके बाद फीस लग गई हुई है, तकरीबन एक मैच के वो 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। मुझे बताएं कुरंगी लांडी के बच्चे 50 हज़ार रुपये 3 घंटे के कहाँ से देंगे? बिल्कुल। और पैसा हमारा लगा हुआ वहाँ पे। तो हमारी कोशिश यही है हमारी वकीलों की कि हम किसी तरीके से भी कोर्ट में जाके, ताकि हम इसको फाइट कर सकें। थर्ड जो चीज़ जो है, जो आखिर के अंदर है कि कानूनी मदद हमारा निस्बुल ऐन है। कोई भी, हमें ज़ात पात से कोई नहीं है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चन है, मुसलमान है, वो हमारे पास आता है,
ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے, ایک اقرارنامہ بھرتا ہے, ہماری اپنی ایک ٹیم ویریفائی کرتی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ اکثر ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنیں بھی آتی ہیں کہ وہ جیسے وہی صاحب کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دے دی, لیکن وہی صاحب ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے, لیکن وہ مظلوم بن گیا. لیکن ہماری ٹیم باقاعدہ پوری اس کو ویریفائی کرے گی, چاہے 1 ہفتہ لگے چاہے 2 ہفتے لگے. اس کے بعد ہم پہلے کوشش یہ کریں گے کہ باہر ان کا جو بھی کام ہو سکے بن پائے وہ ہو جائے, اگر نہیں تو پھر ہم اس کو کورٹ میں بھیجتے ہیں. کورٹ کے اندر ہمارے جو وکیل ہیں وہ کوئی فیس نہیں لیتے کسی چیز کی بھی. تو اس طریقے سے ہمارا ادارہ ماشاءاللہ بہت زبردست اچھا کام کر رہے ہیں. محمد مطہر معاویہ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں. محمد مطہر معاویہ پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا میڈیا سیل کا انچارج ہوں میں, اور میرا اپنا ایک دینی اور تعلیمی ادارہ ہے ماشاءاللہ سے. اقرا انیس الاطفال ہے یہ اسکول کے نام سے, جو کہ میں اس کا نائب پرنسپل ہوں. میرے والد صاحب اس کو زیر سرپرستی میں چل رہا ہے وہ الحمدللہ کرنگی ضیاء کالونی میں. تو الحمدللہ پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا جو ابتدائی سال تھا جب اس تنظیم کا آغاز کیا گیا, سندھ بھر میں اور پاکستان بھر میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے بہت ساری ایسوسی ایشنیں موجود ہیں, لیکن پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکولوں کی وہ نمائندہ تنظیم ہے جس کا بنیاد الحمدللہ 2019 دسمبر میں رکھا گیا تھا. اس کے بعد ملک بھر میں اور دنیا بھر میں ایک کووڈ کا معاملہ شروع ہو گیا اور پوری دنیا متاثر ہو گئی اس سے, اور ہماری تنظیم کے اس وقت کے چیئرمین جناب عزت مآب پرویز ہارون صاحب نے, جو کہ الحمدللہ کرنگی سے وابستہ ہیں, وہ بھی انہوں نے اس تنظیم کو ایک بلندی کے مقام پر کھڑا کیا, اور کووڈ کے اندر بھی ہم نے تعلیمی اداروں کی بقا کے لیے جنگ لڑی ہے. یہاں تک کہ جب گورنمنٹ نے یہ فیصلے لیے کہ تعلیمی اداروں کو کھلنے میں بہت ٹائم لگے گا, تو ہماری ایسوسی ایشن نے الحمدللہ کووڈ کے اندر بھی تعلیمی اداروں کو اپنی جو ہے صفوں پر کھڑا کیا ہے الحمدللہ. اور کیونکہ اس دوران بہت سارے تعلیمی ادارے بند ہو چکے تھے, بہت سارے تعلیمی اداروں کو تالے لگ گئے تھے کیونکہ حالات اس طرح آ گئے تھے, لیکن ہماری ایسوسی ایشن نے یہ تمام کام کرنے سے اپنے پرنسپل کو, کیونکہ جو پرنسپل استاد ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ استاد ہے, وہ انبیاء کا ایک وراثت رکھتا ہے, نبی کی ایک وراثت ہے اس کے پاس. تو اگر وہ پرنسپل, وہ ٹیچر, وہ استاد اپنے اسکول کو, اپنے تعلیمی ادارے کو بند کر کے وہ اگر روڈ پر آ کر سبزی کا یا فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے تو یہ بالکل نامناسب معاملہ تھا. اور ہماری ایسوسی ایشن الحمدللہ اس پہلو کو اجاگر کیا, اور ہماری ایسوسی ایشن کے اندر ایک قانونی اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہر 2 سال کے بعد اپنی ایسوسی ایشن میں الیکشن کرواتے ہیں. بہت سارے ایسوسی ایشن ایسی موجود ہیں جن میں الیکشن نہیں کروائے جاتے, ایک ہی چیئرمین منتخب کیا جاتا ہے, وہ اپنے مرتے دم تک وہ چیئرمین رہتا ہے, وہ اس نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے تنظیموں کو. الحمدللہ ہماری تنظیم کا ہر ذمہ دار, ہر ورکر, ہر عہدیدار اپنی جگہ پر وہ قائد ہے, اپنے آپ کے قائدین کی صلاحیت منواتا ہے وہ. الحمدللہ میں خود بھی 2019 سے اس ایسوسی ایشن سے وابستہ ہوا, اور آج میں اس ایسوسی ایشن کا میڈیا سیل کا انچارج ہوں, اور ایک بہترین سیٹ اپ کو ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ. اور پچھلے 2 سالوں میں ہمارے جو چیئرمین رہے ہیں الحمدللہ وہ لیاری کے ایک پاسماندہ علاقے روز ایجوکیشنل سوسائٹی سے وابستہ ہیں, جناب انور علی بھٹی صاحب وہ چیئرمین رہے ہیں, اور محمد عالم شیر ایوان صاحب ان کے جنرل سیکرٹری تھے. ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے ہی ہم نے الیکشن کروائے, اور ان کو پھر ایک مرتبہ پذیرائی ملی کراچی اور سندھ اور پورے پاکستان میں الحمدللہ
اور ایک مرتبہ پھر وہ ہماری تنظیم کے دونوں شخصیات معزز شخصیات چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے نامزد ہوئے. محمد مطاہر ماویہ صاحب ایسوسی ایشن کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن ابھی ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے عتیق الرحمان اویسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. جی آپ ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت کلام پیش کر دیں. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, ایک دینے والا ہے, سارا جگ سوالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو, وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو, یا اویس کرنی ہو, آقا کے غلاموں کی ہر ادا نرالی ہے, آقا کے غلاموں کی ہر ادا نرالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, تو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. جی میں وہی صاحب سے سوال ایک کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے آپ بچپن سے نعت خواں ہیں, تو کون سا ایسا آپ کا پہلا کلام تھا جسے پڑھنے کے بعد آپ کو ماشاءاللہ اور جوش آیا کہ اب میں بس نعت خواں ہی بننا ہے؟ بات یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی الحاج خورشید احمد, پوری دنیا جانتی ہے ان کو. جی ماشاءاللہ. جب ریڈیو پاکستان سے انہوں نے نعت خوانی شروع کی تو میں چھوٹا تھا اس زمانے میں, تو ریڈیو سے ان کی نعت سنا کرتا تھا, تو بس وہ ان کی نعت سن کر مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح نعت پڑھوں. تو میں ایک آدھ شعر, ظاہر بچوں کو تو اتنا ہی یاد ہوتا جتنا پوری نعت تو یاد نہیں ہو سکتی تھی, ایک شعر بڑی مشکل سے یاد ہوتا. ظاہر روزانہ وہ نعت سن رہے ہیں, سن کے ایک شعر یاد ہو گیا. اب جب وہ محلے میں یا مسجد میں جاتے تو سب کہتے کہ بھائی تمہارے بھائی تو نعت خواہ ہیں, تمہیں آتی نعت؟ میں کہا ہاں جی آتی, میں سناؤ ذرا. ایک شعر آتا تھا, واہ واہ. پھر چاروں طرف سے بزرگوں نے بڑوں نے حوصلہ افزائی اتنی کی
کہ بس پھر وہ کام ایسا جوش چلا بڑھتا کہ گیا، چلتا ہی بالکل۔ چلا گیا، اسکول میں، پھر کالج میں، پھر آگے، پھر یہ پھر سلسلہ اب تک چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام پیش کریں. بالکل. پیش کرتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور جسے دیکھنے ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنے ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، کہ میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے. اور ایسا فرماتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. شکریہ صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا ماحول بنایا ہے، مزے کا بھی مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. سید وحید صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ صدر ڈسٹرکٹ ملیر کے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو ملیر ڈسٹرکٹ ہے اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بنیادی مسئلے تو سب سے بڑی چیز یہ لوگوں کی صحت کا
कोच में हॉस्पिटल या ऐसी चीज़ कोई नहीं है जैसे लोग गरीब लोगों के लिए आसानी है। बड़े लोग पैसे वाले तो आगा खान लियाकत नेचर बड़े बड़ा जो गरीब तबका वहाँ रहता है उन लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं है। और दूसरी जिनकी तालीम है, बच्चे ऐसे गलियों में घूम रहे, गलियों में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर यही वहाँ के रहने वाले थोड़े थोड़े जो साहब हैसियत लोग हैं या बड़ी बड़ी सीटों पे लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा इलाके में अपने माहौल अच्छा करें, बहुत अच्छा हो सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम में मैंने आपको पहले भी कहा था, उस्मान खास के लिए गोट है, इब्राहिम चौकियो गोट है, इनसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम तो से एक अपील की थी कि अगर ये लोग ह्यूमन राइट्स वालों को जगह देते हैं स्कूल की या ये हॉस्पिटल वाले के लिए, तो मैं अपनी हाई कैबिनेट मंजूर साहब चेयरमैन है हमारे अकबर अली बुखारी साहब, इनसे रिक्वेस्ट करके उसको सिस्टम को ऐसा चलाएँगे कि किसी गरीब का भला हो जाए। वो मेन मसला जगह, अगर जगह के लिए ताउन करते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला आपके तौर में करके दिखाऊँ कैसे काम होता है, कैसे गरीब लोगों की मदद की जाती है। मतलब आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करे, सिर्फ जगह कर दें, बाकी जब इंशाअल्लाह ताला खुद खड़े होकर कर लेंगे। साहब से बहुत से लोग हमारे साथ हैं। मेन मसला जगह होगी तो हम कुछ ना कुछ हाई कर पाएंगे, जब जगह नहीं होगी हवा में क्या करेंगे। अच्छा, जगह का मसला है, फंडिंग का कोई इशू नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं के तो अल्लाह ताला वसीला किसी न किसी भलाई देगा इंशाअल्लाह ताला। जी सैयद अली अकबर बुखारी साहब। देखिए जी, फंडिंग हम बाहर से कहीं से भी नहीं लेते, ना ही अलाउ है कोई एक मेंबर किसी बंदे के पास जाए जाके पहले बोले कि ह्यूमन राइट्स के नाम से मैं 1 रुपया दे दो या 10 रुपये दे दो, नॉट अलाउड। अगर ये नहीं है तो फिर किस तरह हाँ, की ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये चीज़ हमें इत्तला मिल जाती है तो हम फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं सख्ती से। जब कोरोना आया था मुझे याद है अच्छी तरीके से, हम बड़े परेशान हुए कि हमारे बहुत सारे बहन भाई वो मुतासिर हुए, तो मैंने आपको बताया था हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ शामिल हैं। उस वक्त तो छोड़ें, इस वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार हमारा मेंबर है। अच्छा, अब हमने उस वक्त खुम्स की रकम सिर्फ निकाली सैयदों के लिए, तो इतनी पैसे वो आए। उसके बाद और मजीद पैसे हम लोगों ने जब निकाले, हम लोगों ने तकरीबन 95 लाख का हमने राशन तकसीम किया था बगैर किसी सदका ज़कात खैरात के पैसों के, कि उसमें कोई ना सदका था ना ज़कात था। मैं भी खा सकता हूँ, वहीद भाई भी खा सकते हैं, सादात भी खा सकती है, क्योंकि देखें अगर मैं एक गैर सैयद हूँ लेकिन अपने पूरे फैमिली को चला रहा हूँ और उस वक्त मैं परेशान हो गया और मैं जाकर तो कहता हूँ यार ये बोरा ले लो, ये ज़कात का पैसों का है। आप मुझे बताएं कि उस बंदे की अपनी एक डिग्निटी के ऊपर कितना फर्क आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कहीं से भी सदका ज़कात का पैसा इन्वॉल्व ना करें। हमारे अपने मेंबर्स खुद पैसे इकट्ठे करते हैं, जेलों से कैदी हम छुड़वाते हैं। कई हमारी ड्राइव हो चुकी हुई है जो कि जेलों के अभी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लास्ट टाइम पे हम लोग जब जेल में कैदी छुड़वाने गए तो मैंने एक कैदी को बुलाया, पठान वो कैदी था, कहीं बलूचिस्तान का था। मैंने उससे पूछा यार आपकी जो लिस्ट के अंदर लिखा हुआ 6 महीने से आप अंदर हैं, तो आपका जुर्माना सिर्फ 6,000 पे, तो अब ये 6,000 पे आप जुर्माना दे के बाहर आए थे 6 महीने, बोलते मेरे पास 6,000 रुपये तो छोड़ो 600 रुपये नहीं है। मैंने कहा आपकी फैमिली को पता है? बोला नहीं। मैं कहा आप किस जुर्म में आए हो? बोला मैं मकान बना रहा था, पुलिस आई, मालिक भाग गया, पुलिस मुझे पकड़ के लेके आई और मुझे अंदर कर दिया, तब से मैं 6 महीने से जेल में हूँ। तो ये हमारी जेलों के हाल है। अभी लास्ट टाइम पे हमारी आईजी साहब से भी मुलाकात हुई है, डीआईजी मोहतरमा से भी हमारी मुलाकात हुई है, हमने उनसे लिस्टें मांगी हैं। एक जेल के अंदर कैदी मौजूद है जो बाहर की है, जिसका सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि उसको सिर्फ टिकट चाहिए बाहर जाने के लिए, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें आप लिस्टें प्रोवाइड करें, हम जो कुछ हो सकेगा हम वो करेंगे। और आप फंडिंग हम कहीं से नहीं लेते, ना ही किसी को शो ऑफ करते हैं। मिसाल के तौर अगर मैंने वही साहब का कोई काम किया या ये लेडीज़ हैं, ना ही हम इसको मीडिया पे लेके आएंगे, ना ही इसको आप शो ऑफ करेंगे। बस ये हमारा मोटिव है। आपको पहले प्रोग्राम में मैंने जो चीज़ कही थी, हम लोग फोटो सेक्शन या कोई चीज़ ऐसी नहीं करते जिससे कि किसी की दिल आज़ारी या काम हो, वो अपने आप को गलत महसूस करे। इस चीज़ से हम लोग बहुत गलत करते हैं, कोई फोटो सेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। वरना तो ये चीजें आम हो गई हैं कि देते वक्त भी लोगों को जो है नुमाया करना। हमारे पास डेटा रिकॉर्ड पूरा मौजूद होता है जो हमारे पास मौजूद है। ड्राइव जब हमारी राशन की हुई थी, सिंध गवर्नमेंट की बाकायदा सीएम हाउस से इंतजामिया पहुंची थी, डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के वहाँ पहुंचे थे कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं। और तकरीबन उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरीके से 49 kg का सिर्फ एक बैग था। 49 kg का बैग था। मोहम्मद मुताहिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जाहिर सी बात है आपकी एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज की एसोसिएशन है और अभी हाल ही में सुनने में आया कि ये जो इंटर के जो रिज़ल्ट आए, फर्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट आए, ये बहुत ख़राब आए, गलत आए, इसमें नाइंसाफ़ी हुई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब 9 का रिज़ल्ट इशू हुआ, कम से कम 6 से 8 महीने उन्होंने पेंडिंग में रखा इस रिज़ल्ट को। जी मुताहिर साहब।
جو بچہ 9 سے میٹرک کا جو ہاف پیریڈ تھا اس نے پڑھ لیا تھا بچے نے, اس وقت بچے کا رزلٹ ایشو نہیں ہوا تھا. سب لوگ اسی چیز کے انتظار میں تھے کہ اچھا رزلٹ آئے گا. جب رزلٹ انہوں نے ایشو کیا میٹرک بورڈ نے, تو بہت ساری بچوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی جو بچے محنت کرنے والے تھے. جن بچوں نے اچھے لیول پہ پیپر دیے ان بچوں کے ساتھ انہوں نے غلط کیا. اور ہماری ایسوسیشن نے جناب چیئرمین انور علی بھٹی صاحب اور عالم شہروان صاحب سیکرٹری جنرل ہیں, فاؤنڈر چیئرمین پرویز ہارون, وائس چیئرمین محمد انور صاحب, ہم سب نے, ہمارے بڑے تنظیمی مرکزی عہدیداران نے چیئرمین میٹرک بورڈ جناب شرف علی شاہ صاحب سے ملاقات کی, اور انہوں نے شرف علی شاہ صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد آپ کے مطالبات پر ہم جو ہے عمل درآمد شروع کریں گے. اور انہوں نے ہماری ایسوسیشن کے اس مطالبے کو سنا اور اس کمیونٹی کا عمل شروع کروایا, ٹھیک, جو کہ الحمدللہ اب بھی ہماری ہی ایسوسیشن کی وجہ سے اسی شہر کراچی کے ان بچوں کے لیے جن بچوں کے نمبر غلط کیے گئے جان بوجھ کے یا وہ سسٹم کا مسئلہ تھا, ان نمبروں کو وہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر وہ میتھمیٹکس کا بچے نے پیپر دیا ہے تو 8 کلاس میں اس بچے نے 80% سے ابو اس نے پرسنٹیج حاصل کی ہے, لیکن 9 کے پیپر میں اسی بچے کا 45 اور 25 تک پرسنٹیج انہوں نے شمار کی ہے بچے کی مارک شیٹ کے اندر. تو ہماری ہی ایسوسیشن نے الحمدللہ ہر اسکول کو, یہ کراچی بھر میں جتنے بھی اسکول ہیں, ہم نے ان اسکولوں کو یہ باقاعدہ طور پر اتھارٹی دی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹوں کے نام اپنے اسکول کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے خود ہی جا کر وہاں جمع کرائیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹوں کی اسکروٹی کا عمل مکمل ہو جائے گا. اور الحمدللہ وہ ہو رہا ہے, اور بچوں کے نمبر الحمدللہ ہماری ہی ایسوسیشن کی بدولت یہ نمبر بچوں کے صحیح طریقے سے ہو کر واپس آ رہے ہیں. زبردست, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر معروف ثنا خوان رسول عبید قادری صاحب, اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عنایت پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں. بس اتنا کرم کرے نا اے چشم کریمانہ, بس اتنا کرم کرے نا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بے خود کیے دیتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر
عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیا بات ہے. یہ تھے عبید قادری صاحب جو اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. شفیق احمد صاحب پروگرام ہمارے اپنے اختتام کی جانب رواں دوائیں میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں. خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا جو نئے نعت خواں ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ ایک بات لکھتے تھے خورشید بھائی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. جی سیدھی سی بات ہے. آج کل کے جو نعت خواں ہیں ان کے والدین ان کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں جب وہ محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے سینئر کے سامنے وہ بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے کہوں نا بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ تو اس پہ برا مان جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ. پھر کلام کا انتخاب جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کو انہوں نے نعت بنا رکھی ہے. آج کل تو بڑے عجیب عجیب سی آ رہی ہیں کلام جس میں وہ سب کو نعت کی زمرے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی نعت ہے یہ بھی نعت. ایسا نہیں ہے. نعت کا جو ہے معاملہ وہ الگ ہے. کسی عالم دین سے کسی بڑے سینئر سے پوچھیں کہ یہ کیا کلام کیا کہہ رہا ہے تو ہر چیز کو انہوں نے نعت سمجھ رکھا ہے. تو بس میں یہ کہوں گا کہ اپنے جو استاد ہیں بڑے ہیں ان سے رہنمائی لیں اور انشاءاللہ پھر ترقی ملے گی. اور صبر رکھیں. صبر رکھنا چاہیے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بالکل. ہر نعت میں چاہ رہا کہ بس میں ٹی وی چینل پہ جاؤں گا اور صبح جو ہے نا لوگ مجھ سے آٹوگراف لے رہے ہوں گے فیمس ہو کے نکلوں گا. ایسا نہیں ہے. ایسا لگتا تھا. بالکل. وہی صاحب 1 منٹ رہ گیا ہے. میں چاہوں گا کوئی مختصر سا پیغام دیکھنے والے ناظرین کو دیں. مختصر سا پیغام یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگ اچھے کام کریں اور اسے ثابت قدم رہیں گے تعاون لوگوں کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا تو خدمت کھل کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں. ساتھ کا کوئی بھروسہ نہیں, آ جائے کل نہیں ہے, اس میں پل کا پتہ نہیں. میں کوشش ہم لوگ کو یہی کرنی چاہیے جو کسی غریب کا بھلا ہوتا ہے وہ بھلا کر دو اس کا. بہت ہی خوبصورت. اس کا اجر اللہ ہی دے گا آپ کو. آپ کی جانب آؤں گا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے توسط سے صرف میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے پورے کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں, سندھ میں کام کر رہے ہیں. فیس بک پہ ہمارا ایک ای میل ایڈریس موجود ہے, واٹس ایپ نمبر موجود ہے. کسی کو کسی قسم کی لیگلی کوئی پریشانی ہو وہ ہمیں میل کر سکتا ہے. ایڈریس بتانا چاہیں گے وہ واٹس ایپ نمبر؟ سوشل میڈیا hrdcp@gmail.com. فون نمبر ہے 031682592202. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے گا. 031682592202. ٹھیک. تو کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو, یہ باقاعدہ ہماری یہاں پہ لیگل ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, وہ باقاعدہ کیس سنتی ہے, ان کے کیس لیتی ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جینون کیسز ہے تو پھر آف کورس ان کے کیس لڑے جاتے ہیں, وہ ہمیں اطلاع کریں. محمد مطہر معاویہ صاحب مختصر سا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام صرف یہی ہے کہ پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن اسکولوں کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری ایسوسیشن اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے اور تمام معاملات کو جو بورڈ سطح کے ہوتے ہیں, عدالتوں سطح کے ہوتے ہیں, اسے فیس کرتی ہے. اور میں تمام اسکولز مالکان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پرنسپل سے کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں, ہماری ایسوسیشن کا ساتھ دیں اور اپنے اسکولوں کو ان مشکلات سے نکالیں.
اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. انم کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ سے نعت خوائیں ان کی آواز میں بھی ماشاءاللہ بہت سرور ہے. اچھا لگا, واقعی لگ رہا تھا کہ سحری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ چل رہی ہے. اور ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ہم سب کو جوائن کیا, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ شامل کیا. اور انم کے اسی شکریہ کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین, آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. مجھے اور انم کو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے قبل سلمان ستار کی خوبصورت آواز میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام. جی. منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میں